بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مجالس المومنین، تالیف شہید ثالث علامہ قاضی نور اللہ شوستری صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 17 پڑھیں گے۔ مجلسی سوئم، صفحہ نمبر 267 267۔ اکابر شیعہ از اصحاب اکرام، اس موضوع کے اثبات کے لیے ہم نے چند مقدمات قائم کی ہیں۔ مقدمہ اول در تعریف صحابی۔ صحابی کی تعریف کے متعلق اظہر قول یہ ہے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو۔ ہم نے تعریف صحابی میں جان بوجھ کر ملاقات کا لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ عام طور پر تعریف صحابی میں یہ کہا جاتا ہے کہ صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں آن حضرت کو دیکھا ہو اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو۔ اس تعریف میں نقص یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض صحابی آنکھوں سے نابینا تھے، انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، وہ اس تعریف کی وجہ سے شرف صحابیت سے خارج ہو جائیں گے۔ مثلا ابن مکتوم مشہور صحابی تھے اور وہ نابینا تھے۔ اگر عمومی تعریف کو مد نظر رکھا جائے تو انہیں صحابی کہنا غلط قرار پائے گا، اسی لیے یہ تعریف جامع نہیں ہے۔ اسی لیے صحابی کی بہتر تعریف وہی ہے جو ہم نے ابتدا میں کی ہے۔ اس تعریف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس شخص نے آن حضرت کو حالت ایمان میں نہ دیکھا ہو وہ صحابی نہیں ہوگا، اگرچہ آن حضرت کی وفات کے بعد وہ مسلمان بھی ہو چکا ہو، پھر بھی وہ شرف صحابیت سے محروم رہے گا۔ علاوہ ازیں صحابی کی تعریف میں یہ بات موجود ہے کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو۔ اگر کسی شخص کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا ہو تو وہ بھی صحابی نہیں سمجھا جائے گا۔ اس کی مثال کے لیے ہم اشعث بن قیس کو پیش کر سکتے ہیں۔ آن حضرت کی زندگی میں اس نے اسلام قبول کیا تھا اور آپ کی وفات کے بعد وہ مرتد ہو گیا تھا، اور حضرت ابو بکر کے عہد میں گرفتار ہو کر مدینہ لایا گیا۔ اس نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا اور حضرت ابو بکر نے اپنی ایک نابینا بہن سے اس کا عقد کیا، جس سے محمد بن اشعث پیدا ہوا، اور یہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں سے ایک ہے۔ بعد ازاں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے عہد حکومت میں معاویہ سے رشوت لے کر حضرت علی کو تحکیم پر مجبور کرنے میں وہ پیش تھا، اور جب حضرت امیر نے تحکیم کو قبول کر لیا تو وہ خارجی بن گیا اور اپنے کفر اصلی کی طرف لوٹ گیا اور جنگ نہروان میں مارا گیا۔ اور بعض علماء نے صحابی کی تعریف کچھ یوں کی: صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں آن حضرت سے ملاقات کی ہو اور پھر زندگی کے کسی حصے میں مرتد نہ بنا ہو اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔ بعض علماء کے نزدیک صحابیت کے شرف کے لیے ضروری ہے کہ اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چند احادیث بھی روایات کی ہوں، اور بعض علماء نے صحابی کے لیے 1-2 سال کے قیام اور کچھ غزوات میں شرکت کو بھی ضروری قرار دیا۔ صاحب روضۃ الاحباب رقم طراز ہے، صحابہ کی کوئی مخصوص مقدار معین نہیں ہے، البتہ بعض اسفار و غزوات کے لیے ان کے تعداد کا تذکرہ کتب تاریخ میں کیا گیا ہے۔ مثلا جنگ تبوک کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس میں 30,000 یا 40,000 اور بعض روایات کے مطابق 70,000 صحابی شامل تھے، اور حجۃ الوداع کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ شامل تھے۔ شیخ زین الدین علی العاملی شرح درایہ اصول حدیث میں لکھتے ہیں: رسول خدا کی وفات کے بعد صحابہ کی تعداد 14,100 صحابہ پر مشتمل تھی۔ مؤلف یہ سمجھتا ہے کہ جن مورخین نے 70,000 یا 1 لاکھ تعداد لکھی ہے انہوں نے صرف صحبت کو مد نظر رکھا ہے، اور جن مورخین نے کم تعداد لکھی ہے انہوں نے صحبت کے ساتھ دیگر شرائط کو شامل کیا ہے۔ صحابہ کے درجات بھی مختلف ہیں۔ کچھ صحابی ایسے جنہیں سبقت کا شرف حاصل ہے اور انہیں ہجرت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور جہاد کا شرف حاصل ہوا ہے، اور بعض ایسے بھی صحابی ہیں جنہوں نے صرف 1 دن ہی آن حضرت کی خدمت میں بسر کیا، لیکن احادیث کے بیان اور مفہوم کی وضاحت کے لیے 1 دن کے صحابی اور پوری زندگی کے صحابی کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ مقدمہ دوم در ایمان و عدالت صحابہ۔
مذہب حقہ شیعہ کی نظر میں ایمان و عدالت کے لیے صحابی و غیر صحابی دونوں برابر ہیں۔ کسی شخص کا صرف صحابی ہونا ہی دلیل نجات نہیں ہے۔ جب تک وہ اسلام کے مکمل تقاضوں پر عمل نہ کرے اسے صرف صحابیت فائدہ نہیں دے گی۔ جبکہ اہل سنت نے اپنی طرف سے عدالت صحابہ کا نظریہ اختراع کیا ہے، جس کی تائید نہ تو قرآن کرتا ہے اور نہ ہی حدیث پیغمبر سے اس کی تائید ہوتی ہے، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آن حضرت کی حیات طیبہ میں مدینہ منورہ اور اس کے گرد و نواح میں منافقین کا گروہ موجود تھا، جو بظاہر کلمہ طیبہ بھی پڑھتے تھے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی پابندی بھی کرتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ مومن نہیں تھے، جبکہ عوام الناس انہیں ان کے ظاہر کی وجہ سے مسلمان اور صحابی پیغمبر سمجھتے تھے۔ طبقہ منافقین میں سے چند منافق تو اپنے نفاق کی وجہ سے مشہور ہو گئے تھے، لیکن اس طبقے کی اکثریت لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے صرف کسی کا صحابی ہونا اس کے ایمان کی دلیل ہرگز نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے اعمال و افعال سے اپنے آپ کو اسلام کا شہدائی ثابت نہ کر دے۔ اس وقت تک نہ تو اس کی نجات کا عقیدہ قائم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے عادل قرار دیا جا سکتا ہے۔ ہمیں اہل سنت کے نظریات دیکھ کر تعجب ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک طرف تو رسول خدا کے والدین کو غیر مسلم قرار دیتے ہیں اور آن حضرت کے دونوں مربی عبد المطلب اور ابو طالب کو مسلمان ماننے پر آمادہ نہیں ہیں اور انہیں تو دوزخی سمجھتے ہیں، پھر ایک مرتبہ آن حضرت کو دیکھنے والے کی نجات کے قائل ہیں۔ اور اس سے عجیب تر بات یہ کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء سے سہون گناہ کبیرہ اور عمدن گناہ صغیرہ صادر ہو سکتے ہیں، اور اس کی چند مثالیں بھی اہل سنت بیان کرتے ہیں، مگر صحابہ کے لیے ان کا اتفاق ہے کہ وہ سب کے سب عادل ہیں۔ بھلا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ نبی کے متعلق تو گناہ گار ہونے کا عقیدہ صحیح ہو، لیکن صحابہ کو گناہ گار کہنا غلط ہو۔ قرآن مجید اور کتب تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا کافر تھے، اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی، جبکہ فرعون کی بیوی مومنہ تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا نبی کے دیکھنے یا نہ دیکھنے سے کوئی تعلق نہیں۔ ایمان کا تعلق صرف عقیدہ اور عمل صالح سے ہے۔ جس کا عقیدہ نہ تھا وہ اگرچہ نبی کا بیٹا تھا، ہلاک ہو گیا، اور جس نے صحیح عقیدہ رکھ لیا وہ اگرچہ فرعون کے گھر میں بھی رہتی تھی، پھر بھی واجب الاحترام ٹھہری۔ کسی کے شرف کے لیے از یقول الصحابہ کی آیت سے استدلال کرنا غلط ہے، کیونکہ صحاب السجن کی آیت مجیدہ بھی موجود ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ نبی کا ہر ساتھی مومن بھی ہو۔ قرآن مجید سورہ احقاف آیت نمبر 1-2 کی آیات بھی موجود ہیں، جن کا محاصل یہ کہ کافر دوزخ میں جائیں گے، اگرچہ انہیں نبی کا بھائی بھی کیوں نہ کہا گیا ہو۔ جب نبی کے بھائی کہلا کر بھی نافرمان لوگ دوزخ میں جا سکتے ہیں تو کسی ولی کے بھائی کہلا کر بھی نافرمانی کی وجہ سے دوزخ کا ایندھن بن سکتے ہیں۔ قائرین کرام یاد رکھیں، ان الذین آمنوا کا جملہ صرف اس وقت ہی مفید ہو سکتا ہے جب اس کے بعد ثم کفروا کے الفاظ نہ ہوں، اور رضی اللہ عنہم کا جملہ صرف اسی وقت فائدہ دے گا جب اس کے بعد فمن نکسو فانما یکسو علی نفسہ کے الفاظ موجود نہ ہوں، اور اگر خدا نہ خواستہ ان الذین آمنوا کے بعد ثم کفروا آ جائے اور رضی اللہ عنہم کے بعد فمن نکسو فانما ینکسو علی نفسہ کا جملہ موجود ہو تو نہ تو ایمان باقی رہتا ہے اور نہ ہی اللہ کی رضا کی سند باقی رہتی ہے۔ اور اسی طرح سے اخواننا کا لفظ اس وقت قابل احترام ہے جب اس کے بعد بغو علینا کا جملہ نہ ہو۔ جس طرح سے آمنو کے بعد کفرو آنے سے ایمان نہیں رہتا اور رضی اللہ کے بعد فمن نقص کے جملوں سے رضا باقی نہیں رہتی، اسی طرح سے جب اخواننا کے بعد بغو علینا آ جائے تو وہ اخوت باقی نہیں رہتی، اور یوں وہ اخوت و الی عاد خاہم ہدا والی اخوت کہلاتی ہے۔ کسی شخص کو اگر اتفاق سے صحابیت کا مقام مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اسے سب کچھ کرنے کی چھوٹ دے دی جائے۔ وہ چاہے تو ضیافت کرے اور وہ چاہے تو حقداروں کا حق غصب کرتا پھرے۔
اور وہ چاہے تو اپنے نااہل رشتہ داروں کو مسلمانوں کی گردن پر سوار کر دے، اور اگر چاہے تو سب سے صادق و صدیق صحابی کو ویرانے تھلوں میں جلا وطن کر کے بھیج دے، تاکہ وہاں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں، اور چاہے تو کسی مخلص مسلمان کی ہڈی پسلی ایک کر دے، یا اگر طلحہ و زبیر چاہیں تو حضرت عثمان کی مخالفت کے لیے عالم اسلام کو جمع کرتے پھریں اور انہیں قتل کرا کے دم لیں۔ اور مقام صحابیت کا یہ ہرگز تقاضا نہیں کہ اپنی بیویوں کو گھروں میں بیٹھا کر حضرت کی بیوی کو میدان جنگ میں لے آئیں اور خلیفہ برحق کے خلاف مسلح خروج کریں اور ہزاروں افراد کے قتل کا موجب بن جائیں۔ غرض کے تمام جرائم کو صرف صحابیت کی چادر میں چھپانے کی کوشش کی جائے تو یہ چادر ان تمام جرائم کو چھپانے کی ہرگز صلاحیت نہیں رکھتی۔ نجات کے لیے صرف صحابی ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے دوسرے تقاضوں پر عمل کرنا بھی اشد ضروری ہے۔ جن افراد نے صحابی ہوتے ہوئے بھی نفس رسول حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے جنگ کی ہو، جبکہ حضرت کی یہ حدیث بھی موجود ہے، علی تیری جنگ میری جنگ اور تیری صلح میری صلح ہے، اور حضرت کی ایک اور مشہور حدیث ہے، یا علی مومن کے علاوہ کوئی تجھ سے محبت نہ کرے گا اور منافق کے علاوہ تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ تو ایسے دشمنان علی کو صرف صحابیت کے پردے میں چھپانا کہاں کی دانش مندی ہے۔ حضرت عثمان کے قتل کے محرقین کو صرف صحابی کہہ کر چھوڑ دینا مناسب نہیں ہے، اور حضرت علی کے خلاف مسلح بغاوت کرنے والے لوگوں کو صحابی کہہ کر اسلام کا چاند تارہ بنانا ہرگز صحیح نہیں ہے۔ قرآن کریم کی جملہ تفاسیر میں آیت لیان کے ضمن میں آپ کو ہلال اور اس کی بیوی خولہ کا واقعہ ملے گا۔ ہلال نے اپنی بیوی خولہ پر شریک بن سماحہ کے ساتھ زنا کی تہمت لگائی تھی، جس پر آیت لعان نازل ہوئی، اور میاں بیوی دونوں نے اپنی بے گناہی کے لیے اللہ کی موقع قسمیں اٹھائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جانتے ہیں کہ تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، تو کیا تم میں سے کوئی توبہ پر آمادہ ہے؟ دونوں میاں بیوی نے حضرت کی عدالت میں اللہ کے غضب کا مورد قرار دیے جانے کی دعا کی، اور حضرت اور صحابہ آمین کہتے رہے۔ مذکورہ بالا واقعے کے بعد خدا را ہمیں یہ بتایا جائے کہ کیا دونوں میاں بیوی صحابی نہیں تھے؟ ان کے صحابی ہونے کا انکار کوئی جاہل ہی کر سکتا ہے۔ جب دونوں صحابی تھے اور دونوں نے آپ کے سامنے اپنے لیے لعنت اور غضب کی درخواست کی، تو ان میں سے ایک نہ ایک کو تو یقیناً مغضوب اور ملعون ہوگا۔ جب رسول اکرم کی حیات طیبہ میں کوئی صحابی مغضوب اور ملعون ٹھہرایا جا سکتا ہے، تو حضرت کے بعد یکدم تمام صحابہ معصوم کیسے بن گئے؟ تقدیس صحابہ کے ترانے الاپنے والوں سے ہماری درخواست ہے کہ وہ حضرت عثمان کے رضائی بھائی ولید بن عقبہ کے متعلق کیا فرمائیں گے؟ کیا یہ وہی بزرگوار نہیں ہے جنہوں نے سورہ حجرات میں فاسق کے لقب سے یاد کیا گیا؟ اور اسی بزرگوار کو حضرت عثمان نے اپنے عہد حکومت میں کوفے کا والی مقرر کیا، تو وہ حضرت شراب پی کر نماز پڑھاتے تھے، اور ایک دن جب کچھ شراب خانہ خراب دماغ پر کچھ زیادہ چڑھائی ہوئی تھی، تو انہوں نے نماز فجر 2 کی بجائے 4 رکعت پڑھائی۔ پھر مقتدیوں سے کہا اگر چاہو تو اس میں کچھ اور اضافہ کر دیا جائے۔ ولید کی یہ بکواس سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، مزید اضافے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے ہی تم نے اضافہ کر دیا ہے۔ دروغ گورا حافظ نباشت۔ تقدیس صحابہ کے ترانے الاپنے والوں میں کتاب اصابہ فی معرفت صحابہ کا مصنف ابن حجر عسقلانی پیش ہے۔ اس نے اپنی کتاب کے مقدمے میں اپنے قلم کا پورا زور اس بات پر خرچ کیا کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ صحابی عادل ہیں، اور وہ تمام گناہ کبیرہ سے محفوظ اور معمون ہیں، اور ان کا مخالف بدعتی اور دوزخی ہے۔ لیکن جب موصوف کتاب لکھنے بیٹھے تو خود ہی بہت سے صحابہ کی غلطیاں لکھ ڈالیں۔ موصوف نے لکھا کہ قرآن مجید میں ولید بن عقبہ کو فاسق کے لقب سے یاد کیا گیا، اور مزید لکھا قیس بن عمر نجاشی شرابی اور ہجو گو شاعر تھے،
اور قدامہ بن مظعون بھی شرابی تھا۔ قرطہ بن حبیرہ مرتد ہو گیا تھا، اور حضرت ابوبکر کا خالہ زاد بھائی مستع، جسے جنگ بدر میں شمولیت کا بھی شرف حاصل تھا، اس نے زوجہ رسول پر تہمت تراشنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور حضرت نے اس پر حد قذف جاری کی تھی۔ اصحابہ کی اس تفصیل کو ہم دیکھ کر کملہ استرجاع ہی پڑھ سکتے ہیں، اور یہی کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹے شخص کو ہمیشہ پہلی بات یاد نہیں رہا کرتی ہے۔ مقدمہ سوم در تقسیم صحابی بحسب رد و قبول۔ صحابی یا تو پہلے کافر رہ چکا ہوگا جیسا کہ اکثر صحابہ تھے، یا اس نے فطرت اسلام پر نشو و نما پائی ہوگی، اور ایسے صحابی انتہائی کم ہیں، اور اس کی مثال کے لیے حضرت امیر المومنین اور حسنین کرمین کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ مذکورہ بالا دونوں اقسام کے صحابی یا تو انہیں صحبت کا کافی وقت ملا ہوگا، یا پھر انہیں انتہائی کم وقت کے لیے پیغمبر اکرم کی صحبت میسر آئی ہوگی۔ پھر جو کثیر الصحبت ہیں، انہوں نے یا تو پیغمبر اکرم سے حضرت امیر کے لیے نص جلی کو سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا، اور پھر جنہوں نے حضرت سے نص جلی سنی ہے، ان کی دو قسمیں ہیں۔ یا تو اس نے نص پیغمبر پہ عمل کرتے ہوئے ابو ذر و سلمان کی طرح سے امیر المومنین کا ساتھ دیا ہوگا، اگر اس نے حضرت امیر کا ساتھ دیا تو وہ یقیناً مقبول ہے، یا اس نے امیر المومنین علیہ السلام کو ساتھ نہیں دیا ہوگا، اور پھر اس قسم کے تحت افراد کی دو قسمیں ہیں۔ یا تو اس نے تعصب و عناد کی وجہ سے امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیا ہوگا، یا پھر مجبوری و معذوری کی وجہ سے ساتھ دینے سے قاصر رہا ہوگا۔ اول الذکر یعنی جنہوں نے تعصب و دشمنی کی وجہ سے حضرت امیر کا ساتھ نہیں دیا، تو ایسے افراد کی روایت قطعاً قابل قبول نہیں ہے، اور اس کے لیے توبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اگر کسی نے لاچاری اور مجبوری کی وجہ سے امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیا، اور بعد میں اس نے اپنی غلطی کی تلافی کر دی ہو، اور اس میں دیگر شرائط عدالت بھی موجود ہوں، تو اس کی روایت بھی قابل قبول ہے۔ اور اگر صحابی کا تعلق ایسے گروہ سے ہو جس نے پیغمبر اکرم سے حضرت امیر کے متعلق نص جلی نہ سنی ہو، تو پھر اس کے لیے یہ احتمال موجود ہے کہ نص جلی نہ سننے کے باوجود دیگر احادیث کی روشنی میں اس نے حضرت جناب امیر کو نیابت رسول کے لائق سمجھا یا نہیں، اور اگر کسی نے امیر المومنین کو لائق اتباع قرار دیتے ہوئے ان کی اتباع کی، تو وہ صادق اللہجہ اور مقبول القول قرار پائے گا، اور اگر کسی نے نص جلی نہ سننے کی وجہ سے دیگر احادیث کی موجودگی میں امیر المومنین علیہ السلام کو حق فائق نہ سمجھا، تو اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ یا تو اس نے اغیار کا ساتھ دیا ہوگا، یا خاموش رہا ہوگا۔ اگر خاموش رہا ہو تو پھر بھی وہ قابل ملامت نہیں ہے، اور اگر اس نے اغیار کا ساتھ دیا اور پھر خلافت ظاہرہ میں اس نے اپنی سابقہ غلطی کو محسوس کرتے ہوئے توبہ کر کے مطابقت علی کی ہو، تو وہ بھی مقبول القول ہے، اور اگر وہ اپنے عناد پر قائم رہا ہو اور حضرت امیر کی خلافت ظاہری کے زمانے میں بھی آپ کے دشمنوں کا اعلی کار رہا ہو، تو اس کی روایت کرنا قابل قبول اور اس کی عدالت مجروح ہے۔ اس تمام تر تقسیم کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اہل سنت کے اس قول کی تردید کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے عوام میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ شیعہ تمام صحابہ کے منکر اور دشمن ہیں، اور انہیں کافر و مرتد کہتے ہیں، جبکہ ہمارا یہ نظریہ ہرگز نہیں ہے۔ اور شیعہ نظریات کی ترجمانی کرتے ہوئے افضل المحققین خواجہ نصیر الدین طوسی نے کتاب تجرید میں یہ جملے لکھے: علی سے جنگ کرنے والے کافر و علی کے مخالف فاسق ہیں۔ اور یہ حقیقت بڑی واضح ہے کہ صحابہ سب کے سب نہ تو انہوں نے علی سے جنگ کی تھی، اور نہ ہی تمام صحابی نے علی کی مخالفت کی تھی، اور اس کے برعکس صحابہ کی اکثریت نے دشمنان علی کے مقابلے میں حضرت علی علیہ السلام کی تلوار اور زبان سے مدد کی تھی۔ خاتم المجتہدین شیخ علی بن علی وہ پہلے شیعہ مجتہد ہیں جنہوں نے دشمنان آل محمد پر کھلم کھلا لعنت کرنے کا فتویٰ دیا، اور انہوں نے اس سلسلے میں رسالہ لانیہ تحریر کیا، مگر اس پورے رسالے میں 20 مشہور دشمنان علی کے علاوہ کسی کا انہوں نے نام نہیں لکھا۔ شیخ نجاشی نے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا کہ انہوں نے مقبول القول صحابہ کے متعلق پوری کتاب تالیف کی۔
ایک سوال اور اس کا جواب۔ مذہب شیعہ پر اغیار کی طرف سے ہمیشہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوتی ہی مسلمانوں کی اکثریت نے راہ ہدایت کو چھوڑ دیا ہو، جبکہ شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت کی وفات کے بعد بہت سے افراد نے راہ حق سے انحراف کیا تھا۔ اس کے جواب میں ہم حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا قصہ بیان کریں گے۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو جب 30 دن سے اوپر کا عرصہ ہو گیا تو سامری نے بنی اسرائیل کی اکثریت کو گمراہ کر دیا اور انہوں نے موسیٰ اور ہارون کے خدا کو چھوڑ کر ایک گوسالہ کی عبادت شروع کر دی تھی، حالانکہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ تھے۔ جب پوری قوم نبی کی زندگی میں بھٹک سکتی ہے تو ایک معتبر بتعداد نبی کی وفات کے بعد کیوں نہیں بھٹک سکتی؟ جبکہ دونوں قوموں میں ایک واضح فرق یہ بھی ہے کہ سامری کا تراشا ہوا گوسالہ کسی کو دنیاوی فائدہ دینے کے قابل نہ تھا، اور ادھر مقتدر افراد عالیشان عہدے دینے کے قابل بھی تھے۔ اگر ان حالات میں بھی لوگ بھٹک جائیں تو یہ امر چندہ قابل تعجب نہیں ہے۔ واضح رہے کہ شیعہ کی مخالفت کرنے والے سنی علماء کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں پر مشتمل ہے جو اپنے فاسد نظریات کی ترویج کے لیے کذب و اختراع سے کام لیتے ہیں۔ دوسری قسم میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے کبھی علماء امامیہ کی کتابیں پڑھی ہی نہیں ہیں۔ وہ محض اندازوں پر تیر چلانے کے عادی ہیں، اور سنی عوام جب اپنے علماء کی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ ان کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ ہم اپنے سنی دوستوں کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ خدا را انصاف سے کام لیں اور فریق ثانی کا موقف سنے بغیر اسے برا بھلا نہ کہیں۔ گروہ اول در مشاہیر بنی ہاشم۔ عنوان بالا کے تحت ہم بنی ہاشم کی چندان مشہور شخصیات کا تذکرہ کریں گے جن کی فضیلت کی گواہی اپنوں کے علاوہ اغیار نے بھی دی ہے، اور اس عنوان کے آغاز میں ہم محسن اسلام، محافظ نبوت، رئیس مکہ، بیضۃ البلد اور امین حرم حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ابو طالب عبد المطلب، ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ ہاشمی القریشی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ آپ اپنی کنیت سے مشہور ہیں اور آپ کے اصلی نام کے متعلق مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مورخین کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ابو طالب ہی آپ کا اصلی نام تھا۔ حضرت خاتم المجتہدین علی بن عبد العالی فرماتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی شخص کے اصلی نام میں اس کے والد یا ماں ہونے کا تصور نہیں پایا جاتا، اسی لیے حضرت امیر کے والد کا اصلی نام ابو طالب نہیں ہے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کا اصلی نام عمران تھا، اسی لیے کچھ مفسرین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 33 کی تفسیر میں آل عمران سے آل ابو طالب مراد لی ہے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کا اصلی نام عبد مناف تھا اور آپ کا یہ نام دراصل آپ کی ایک مورث اعلیٰ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ عبد مناف کے لفظی معنی عبد الاعلیٰ کے ہیں، یعنی بلند و برتر کا بندہ، کیونکہ لفظ مناف نوف سے مشتق ہے اور نوف بلندی کو کہتے ہیں اور مناف بلند کو کہا جاتا ہے۔ صاحب قاموس نے ایک عجیب بے تکی ہانکی اور کہا کہ مناف ایک بت کا نام بھی تھا، لہٰذا عبد مناف کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ مناف نامی بت کا بندہ۔ علماء امامیہ اس مفہوم کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مقدس جتنی بھی پشتوں سے گزرا وہ تمام کے تمام محیط تھے اور دعائے ابراہیمی کے تحت امت مسلمہ کے افراد تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا سورہ شعراء آیت نمبر 219، اللہ نے ساجدین کی نسلوں سے تیرے سفر کو ملاحظہ کیا۔ اس نظریے کا اظہار زیارت امام حسین علیہ السلام میں ان الفاظ سے کیا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام میں گواہی دیتا ہوں کہ تو طاہر اسلاب اور پاکیزہ ارحام میں نور تھا،
اور شیخ الاجل عبد الجلیل قزوینی نے کتاب نغز میں اس کے متعلق خوبصورت بحث کرتے ہوئے تحریر کیا۔ عبد مناف کے متعلق ایک قوی احتمال یہ کہ مناف کا لفظ نفی سے بنا ہو، مناف کا لفظ نفی سے بنا ہو، اور یوں مناف کا معنی ہوگا نفی کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے غیروں کی نفی کرنے والا ہے اس لیے اللہ کا ایک ذاتی نام مناف قرار پایا، اور آبائے پیغمبر میں سے ایک بزرگ کا نام عبد مناف رکھا گیا، یعنی اس کا بندہ جو غیروں کی نفی کرنے والا ہو، اور یوں عبد مناف اور عبداللہ دونوں کے ایک ہی معنی ہوں گے۔ اور اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ مناف نام کا ایک بت بھی تھا تو اس میں چندہ قباحت نہیں ہے، کیونکہ اعتقاد کا تعلق نیت اور دل سے ہے، الفاظ سے نہیں ہے۔ عرب کے بعض قبائل کے نام بنی قلب کتے کی اولاد، بنی نمیر شیر کی اولاد، بنی زبا سوسمار کی اولاد بھی تھے، جبکہ اگرچہ ان ناموں میں ایک طرح کی تنقیص اور مذمت پائی جاتی ہے، لیکن یہ نام تباہ و وضع اور فعال کے لیے رکھے گئے تھے، ورنہ کون سا ایسا ذی ہوش ہے جو ہوش و حواس میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بنی قلب یا بنی زبا کہلانا پسند کرتا ہے۔ آبائے پیغمبر میں اگر یہ مان لیا جائے کہ بعض مشرکانہ نام بھی تھے تو اس میں بھی ایک مصلحت کار فرما تھی، اور وہ مصلحت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری نبی کی بعثت کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے امت مسلمہ میں سے مکے میں بھیجو، اور عرب کے لوگ اس دعا سے بخوبی واقف تھے، اور وہ جانتے تھے کہ امت مسلمہ کون سی ہے جس میں آخری نبی پیدا ہوگا۔ اب اگر وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر موحد ثابت کرتے تو یہ خطرہ تھا کہ اہل عرب نور نبوت کو بجھانے کے لیے انہیں سرے سے ہی ختم کر ڈالتے۔ اسی لیے نور نبوت کی بقا اور تحفظ کے لیے انہوں نے عرب معاشرے میں رائج ایسے نام رکھ لیے تاکہ مشرقین عرب انہیں اپنا دینی بھائی سمجھتے ہوئے ان کا خیال رکھیں اور ان کے قتل کا خیال اپنے دل سے نکال دیں۔ لیکن ہمیں علماء اہل سنت کی روش پر تعجب ہوتا ہے، کیونکہ آبائے نبی میں سے کسی کا نام عبد مناف رکھ دیکھیں تو فوراً کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، لیکن حضرت کے والد ماجد کا نام عبداللہ دیکھ کر ان پر اسلام کا فتویٰ لگانے پر تیار نہیں ہے، اور لفظ آمنہ کو دیکھ کر اس کے امن آخرت کا فتویٰ دینے پر آمادہ نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے محافظ اور آپ کے عظیم الشان جانثار تھے۔ آپ کے اشعار و کلمات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ تصدیق نبوت میں پیش تھے، البتہ حفاظت رسول کے تقاضوں کے تحت ظاہری طور پر کلمہ شہادت کو زبان پر جاری نہیں کرتے تھے۔ ایمان ابو طالب کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ ان کے ایمان پر اہل بیت علیہم السلام کا اجماع ہے، جیسا کہ شیخ ابن اسیر جزری شافعی نے جامع الاصول میں لکھا ہے۔ اہل بیت کا ان کے ایمان پر اجماع ہے، اور اجماع اہل بیت حجت ہے۔ جامع کلینی میں امام علی رضا علیہ السلام کا یہ فرمان مرقوم ہے، جو یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ ابو طالب کافر ہو کر مرے وہ خود کافر ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا ابو طالب کے نگینے کا نقش یہ تھا: میں اللہ کے رب ہونے اور اپنے بھتیجے محمد کے نبی ہونے اور اپنے بیٹے علی کے وصی ہونے پر راضی ہوں۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے: تمام امامیہ اور زیدیہ کی اکثریت اور ابو القاسم بلخی، ابو جعفر اسقلانی اور ان جیسے اکثر معتزلہ کا ایمان ہے کہ ابو طالب مومن تھے۔ اہل سنت امیر المومنین کی عداوت اور معاویہ کے پھیلائے ہوئے غلط پروپیگنڈے کے تحت ابو طالب کے ایمان کے منکر ہیں۔ ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب اصابہ فی معرفت الصحابہ میں لکھتے ہیں: ابو طالب پیغمبر اکرم کی پیدائش سے 35 برس قبل مکے میں پیدا ہوئے۔ عبد المطلب نے اپنی وفات کے وقت پیغمبر اکرم کی کفالت کی انہیں وصیت کی تھی، اور انہوں نے اس وصیت پر پورا عمل کیا۔ انہوں نے حضرت کی پرورش کی اور اتنی شفقت سے ان کی پرورش کی کہ انہیں یتیمی کا خیال تک پیدا نہ ہونے دیا، اور شام کے سفر میں حضرت کو اپنے ہمراہ رکھا، اور جب حضرت نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ابو طالب نے ان کی بھرپور مدد کی اور آپ کو دشمنوں سے بچائے رکھا، اور متعدد بار اپنے قصائد و قطعات کے
ذریعے سے آپ کی نعت بیان کی۔ ان میں ایک موقع اس وقت پیش آیا جب مکہ میں قحط ہوا تو اہل مکہ ابو طالب کے پاس طلب باران کے لیے آئے۔ انہوں نے محمد مصطفیٰ کو ساتھ لیا اور اللہ سے بارش کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی۔ ابو طالب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ قصیدہ کہا: کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ محمد میرے ہاں جھوٹے تصور نہیں کیے جاتے ہیں اور نہ ہی وہ باطل اقوال کے چاہنے والے ہیں۔ وہ سفید چہرہ رکھنے والے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھ کر بادلوں سے بارش برستی ہے۔ وہ یتیموں کا سہارا اور بیوگان کو پناہ دینے والے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور قصیدے میں ابو طالب نے کہا: اللہ نے محمد کو عظمت دینے کے لیے اپنے نام سے ان کے نام کو مشتق کیا۔ عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہیں۔ پھر انہوں نے تاریخ بخاری سے نقل کرتے ہوئے لکھا: ایک دفعہ قریش ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے کہا: آپ کا بھتیجا ہمیں اذیت دے رہا ہے، اور انہوں نے حضرت کے خلاف بہت سی شکایتیں کی۔ ابو طالب نے اپنے بیٹے عقیل سے کہا: جاؤ محمد کو تلاش کر کے لاؤ۔ عقیل گئے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئے۔ ابو طالب نے حضرت سے کہا: تمہارے چچا زاد یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ انہیں اذیت دے رہے ہیں۔ اگر واقعی ایسا ہے تو آپ انہیں اذیت نہ پہنچائیں۔ حضرت نے فرمایا: میں نے انہیں کوئی اذیت نہیں دی، بس میں نے انہیں راہ راست کی دعوت دی ہے اور یہ لوگ اس دعوت کو اپنے لیے اذیت سمجھ رہے ہیں، اور میں اپنے آپ کو اس دعوت سے باز نہیں رکھ سکتا۔ یہ سن کر ابو طالب علیہ السلام نے کہا: خدا کی قسم، میرے بھتیجے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر ابن حجر نے مزید لکھا: روافض کا یہ نظریہ ہے کہ ابو طالب نے مسلمان ہو کر وفات پائی تھی، اور اس کی دلیل کے لیے وہ یہ اشعار بطور ثبوت پیش کرتے ہیں: اور تو نے مجھے دعوت دی ہے اور میں جانتا ہوں کہ تو سچا ہے، اور تو نے سچی کہا ہے، اور تو پہلے سے ہی امین تھا، اور میں یہ جانتا ہوں کہ محمد کا دین دنیا کے بہترین ادیان میں سے ہے۔ خدا کی قسم، یہ کافر مل کر بھی آپ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک میں مٹی میں دفن نہ ہو جاؤں۔ آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے اسے شوق سے پہنچائیں۔ آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کو بشارت ہو، اور اس سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ ابن عساکر سے منقول ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام مسلمان تھے، مگر مذکورہ اشعار لکھنے کے بعد اس نے اپنی عادت کے مطابق حضرت ابو طالب کے ایمان کا انکار کیا، اور علماء شیعہ کے عقیدے کی نفی کرتے ہوئے لکھا کہ میں نے ایک شیعہ کی کتاب میں پڑھا تھا، اس نے ایمان ابو طالب کے لیے چند احادیث سے استدلال کیا تھا، لیکن مذکورہ احادیث صحیح نہیں ہیں، اور البتہ بعض روایات ایسی ہیں اور ان کی دلالت بھی واضح ہے، مگر روایات صحیح ترین روایات یہ معرض ہیں۔ ہم یہاں یہ واضح کرنا چاہیں گے کہ جس شیعہ عالم نے اس احادیث سے ایمان ابو طالب کا اثبات کیا ہے، وہ احادیث متفق بین الفرقین ہیں، اور جن روایات کو اس نے صحیح ترین کہا ہے وہ اہل سنت کی اپنی ساختہ پرداختہ ہیں، اور شیعہ انہیں تسلیم نہیں کرتے۔ لہٰذا اختلافی روایات سے متفق روایات کا انکار کرنا کہاں کی دانش مندی ہے، اور یہ مذبوحی حرکت حق کے چہرے پر ناخن مارنے کے مترادف ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم پارٹ نمبر 17 کا اختتام کرتے ہیں۔